أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقديته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين.
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذ بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم درود بر محمد و آل محمد. شہزادی کی بارگاہ میں سلام کے چنچیر بابا دے بلند آ رہے سلوات. شہید استاد سبت جعفر کا کلام. مقام پیش خدا معتبر بطول کا ہے، جو کائنات میں ہے خشک و تر بطول کا ہے. خدیجہ اور محمد کی ہے یہی وارث ہے، جتنا دین میں شامل وہ ضرب طول کا ہے. ہے دخل یوں تو مشیت میں پنجے تن کو، مگر کسی کا اتنا نہیں جس قدر بطول کا ہے. یہاں سلام کو خیر الانام آتے ہیں، ادب سے آؤ یہاں ہے یہ در بطول کا ہے. نماز و روزہ بھی واجب ہے، خمس و ماتم بھی، ذرا نہ کیجیو غفلت اگر بطول کا ہے. جھکانا چاہا تھا شیخین نے سرے دربار، مگر یہ بھول گئے تھے یہ سر بطول کا ہے. خدا کا خاص کرم ہے جو سبت جعفر پر، عطا حسین کی فیض نظر بطول کا ہے. جو کائنات میں ہے خشک و تر بطول کا ہے. درود بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، ایام فاطمیہ کے حوالے سے انشاءاللہ مجالس خدا کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے. قلعہ بکاولا مولانا سید علی مرتضی حیدی صاحب انشاءاللہ روزانہ ٹھیک 9 بجے رونق روز ممبر ہو جائیں گے. آپ تمام حضرات درخواست یہ ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیے گا. مل کے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد.
چونکہ طے کرنے میں دستور یہ رکھا کہ بھئی ضرورت ہوگی تو ہم ایک اوپر جائیں، ورنہ کم پر اکتفا کر لیں گے. تو ابھی آج یہیں پہ کافی ہے، کل ضرورت پڑی تو اوپر چلے جائیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد وجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس محبت کے صدقے میں، اس غم میں شرکت کے صدقے میں ہمیں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرمائے. بی بی ام الائمہ کے مصائب کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کمالات کو حاصل کریں، ترقی کو حاصل کریں. سب سے بڑھ کر جو کمال خدا متعال نے ہم انسانوں کو دیا ہے وہ ارادے اور اختیار کے اندر دیا ہے، جو ہمارا طر امتیاز ہے. اور اس طر امتیاز کی بنیاد پر ہمیں وہ ہدایت نصیب ہوئی جس کو ہم قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کہتے ہیں. چونکہ ایام بی بی کی شہادت کے ایام ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے چند موضوعات ہمارے ذہن میں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں جو اگلے چند ایام میں پیش کیے جائیں گے، تھوڑا سا
اس حکمت کے اوپر اور اس فلسفے کے اوپر کہ جو ان مجالس سے اعضاء کے پیچھے موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. گزشتہ سال جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر بہت ہی اختصار کے ساتھ اس بات کو عرض کیا تھا کہ جس لمحے میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مجالس کر رہے ہیں، اس وقت دنیا میں کتنے مقامات کے اوپر یہ مجالس ہو رہی ہوں گی. الحمدللہ اس اعتبار سے یہ دور سنہری دور ہے. تاریخ اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں ابھی، اور ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے 1400 سال کی تاریخ کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو. ظاہر ہے ان کی اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہوتی. آپ میں سے کچھ لوگ انجینئرز ہوں گے، کچھ لوگ مثال کے طور پر میڈیسن کے شعبے سے ہوں گے، کچھ لوگ بزنسز میں ہوں گے، کچھ لوگ اور مختلف کام کاج کے اندر ہوں گے. تو ان کی اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہوگی کہ انہوں نے ہسٹری کا اس طریقے سے مطالعہ کیا ہو. لیکن اگر کسی کو یہ موقع ملا ہو کہ وہ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کرے، اور نہ صرف عام مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرے بلکہ اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کرے، تو اس کے سامنے کچھ ایسے حقائق کھلتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم جیسا طالب علم اس دور کو سنہری دور تعبیر کرتا ہے. یہ گولڈن ایرا ہے اس وقت. اور کیوں ایسا ہے تو میں اجمالاً پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج چونکہ پہلا دن ہے اور تھوڑا سا موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تو اس مناسبت سے اور چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، ہم اور آپ 1400 سال کے اس فاصلے کے اوپر جب تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے، کن ادوار کو گزارا، اور آج اس زمانے میں کس جگہ کے اوپر موجود ہیں، تو ہمارے سامنے عجیب حقیقت یہ آتی ہے کہ تشیع کا آغاز جہاں سے ہم کہہ سکیں کہ یہاں سے صحیح فکر تشیع تشکیل پائی. گرچہ رسول گرامی کی پیروی اور تبعیت میں ظاہر ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے لیجئے، شب ہجرت لے لیجئے، میدان غدیر خم لے لیجئے، جہاں سے معاشرہ جدا ہوا وہ ایسے ہی دنوں کا ایک واقعہ ہے جہاں سے معاشرہ جدا ہوا ہے. لیکن یہ جو جدائی کا لمحہ تھا جس کو ہم آغاز اور ابتدا کہہ رہے ہیں اس معرکے کی، یہ انتہائی مظلومانہ ہے. انتہائی سخت ہے انسان ان چیزوں کو دہرائے اپنے ذہن کے اندر. آج 1400 سال کے بعد تو یقین بھی نہیں آتا ہے اگر تاریخ کا مطالعہ نہ کرے کوئی. مثال کے طور پر آج آپ الحمدللہ رب العالمین 40 کے اوپر چہلم پر کربلا تشریف لے جاتے ہیں، گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں، کم سے کم بھی 2 سے 3 کروڑ لوگ تو دنیا قبول کرتی ہے. کروڑوں لوگ سید الشہداء کے نام پر جمع ہوئے، اور ایک بینر بہت خوبصورت وہاں پہ لگا ہوا تھا، اور کسی نے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی مختلف جگہوں کے اوپر بھیجا. کروڑوں کا مجمع دکھایا ہے اور اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا تھا، کل یہاں حسین اکیلا تھا. کل یہاں حسین اکیلا تھا. اکیلے کھڑے ہو کر ندا دی تھی. 1400 سال پہلے ایسے ایام میں جب تشیع کا تاریخی آغاز ہو رہا تھا تو ضعف، مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ بیوی پر مصائب بیت رہے تھے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. یہ مظلومیت کا عالم تھا. یعنی اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس سنگین موقع کے اوپر جس کو ہم بلا شک و شبہ ایسا لمحہ کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر تمام 12 ائمہ نے گریہ کیا ہے، ایسے ایک سنگین موقع کے اوپر کتنے لوگوں نے بی بی کا ساتھ دیا، کتنے لوگ ساتھ دینے والے تھے؟
تو ہم جانتے ہیں کہ ساتھ دینے والے لوگ انگلیوں کی تعداد پر بھی نہیں تھے، ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ کسی تاریخی خبر کے اندر ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملتی کہ مثال کے طور پر لوگوں کا ایک جتھا ہی آیا ہو جس نے بیوی کے گھر کے دفاع کا وعدہ کیا ہو، نہیں ملتی ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں ایک کا دکا رپورٹ آتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسی ایک مظلومیت میں اس فکر کا باضابطہ تاریخی آغاز، نظریاتی آغاز تو میں نے عرض کیا دعوت ذو العشیرہ سے ہو چکا۔ اس کے بعد جو لمحات ہوئے وہ کربلا کا میدان ہے، اور کربلا کے میدان میں مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ امام اپنے یتیم بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو کوئی مرد نہیں ہے جس کے حوالے کریں، اور بیویاں وہ مشہور و معروف سوال فرما رہی ہیں کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس مظلومیت کے ساتھ آغاز ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ مسلسل جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مظلومیت رہی۔ یعنی آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تاریخی حقائق ہیں، ناقابل تردید، ناقابل تشکیک تاریخی حقائق ہیں، اس خاطر قبول کرتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، آج آپ میدان کربلا میں جائیں، 2 سے 3 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جو گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اور کتنے لوگ باقی ہیں ابھی؟ بے حساب، بے حساب۔ ان کا امام 10 سال زندان میں تھا، کوئی آزاد نہیں کرا سکا تھا۔ یہ مظلومیتیں رہی ہیں۔ گھروں پہ حملے ہوئے، میدان جنگ میں اکیلے رہے، پیاس اور غربت برداشت کرتے رہے، زندانوں کے اندر رہے، قیدوں کے اندر رہے، تنہائیوں میں رہے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آج 1400 سال کے بعد آپ کس جگہ پر ہیں؟ آج آپ ایک ایسے مقام کے اوپر ہیں، اگر آپ اس جملے کو مبالغہ نہ لیں، فی الحال میں اس کو ثابت نہیں کروں گا اس وقت، لیکن میں آپ کی خدمت میں پورے سائنسی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے اس وقت تشیع کو شکست دے سکے، اس وقت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دنیا کے جو بڑے بڑے ظالمین جابرین تھے وہ جمع ہو کر یہ ارادہ کریں کہ کربلا کی زمین کے نزدیک پہنچیں، فی زمانہ نہیں پہنچ پائیں گے، نہیں پہنچ سکتے، اور کوشش کر چکے ہیں وہ، اور آپ جانتے بھی ہیں، پوری کوشش کر لی، وحشیانہ ترین بربریت اور ظلم کے اوپر مبنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان مراکز تک پہنچ جائیں، دھمکیاں بھی دیں، نزدیک بھی آئے، لیکن ایک موقع کے اوپر جب الحمدللہ اہل بیت اطہار کے مکتب کے شاگردوں نے یہ اعلان کیا کہ قوم اپنے مراکز کے دفاع کے لیے اٹھے، تو پھر دنیا کی کسی طاقت میں ہمت نہیں تھی کہ نزدیک آ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ کوئی اور مقام ہو، اور باقی مقامات کو تو سمجھ لیجئے ان کے دماغ میں ہی نہیں آئے گا کہ وہ مشہد یا قوم کی کوئی بات کر پائے، نہیں کر پائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اپنے اسپیشلائزیشن کو دیکھتے ہوئے، میرا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز کے اندر ہے، اور اس کے اندر میری تھوڑی سی ڈگریز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پریکٹیکلی اس وقت سائنٹیفک لیول کے اوپر پاسبل نہیں ہے کسی آرمی کے لیے اندر گھس سکے۔ اب ذرا اس موقع کو تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آپ تصور یہ فرمائیے کہ اس مکتب میں رہنمائی کرنے والے اہل بیت کے ایک شاگرد نے لوگوں سے کہا کہ آؤ، تو اتنے آئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آگے نہیں آ سکی۔ اگر خود امام ہوں، اگر خود امام معصوم آ جائے، کوئی چانس ہے دشمن کے لیے؟
ایسا 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ 1400 سال میں ایسا ہوا ہے کہ ہماری الحمدللہ رب العالمین مکتب کی نظریاتی طاقت رہی ہے، نظریے کی حد میں، علم کی حد میں کوئی ہمارے مکتب کو 1400 سال میں کبھی چیلنج نہیں کر سکا ہے، لیکن جسمانی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر طاقت اس مکتب کے اندر اس حد پہ پہنچ جائے کہ دشمن کی کوئی طاقت کسی بھی دشمن کی اس تک نہ پہنچ سکے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اب آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے، اب آپ اور میں اپنے لیے کیا کردار لینا چاہیں گے؟ میرے اور آپ کا کردار کیا ہے یہاں پر؟ اب میں چند جملات اس سلسلے میں اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عجل۔ حضرات محترم، جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، جہاں ہمارا تعلق اس موضوع سے ہے، دوسرا ہمارا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے۔ تو ہم نے سالوں پڑھایا بھی ہے اور کئی ایسے ادارے بھی بنائے ہیں مختلف سطح پر جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور وہ پہلی کلاس سے نیچے سے لے کر ماسٹرز تک جانے والے ادارے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمیں تعلیم کی کچھ سن گن ہے، سوجھ بوجھ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اب اس تعلیم کو دیکھتے ہوئے اس کی مثال میں اگر آپ کی خدمت میں لاؤں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ میں کلاس 9 میں ہوں، جس کو امریکن سسٹم میں گریڈ 9 کہتے ہیں۔ فرض کر لیجئے میں گریڈ 9 میں ہوں اور گریڈ 9 میں نے کوئی امتحان دیا جس میں میرا A+ آ گیا۔ کیا ماسٹرز میں بھی وہی کچھ لکھ کر A+ لے لوں گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ بھائی جب آپ گریڈ 9 میں تھے، آپ نے کچھ لکھا تھا، اس کے اوپر A+ ملا تھا آپ کو، وہ بات بالکل صحیح کیا آپ نے، بہت اچھا کیا۔ اب اگر آپ ماسٹرز میں آ گئے ہیں اور آپ کہیں کہ میں گریڈ 9 سے اوپر نہیں آؤں گا، میں تو وہی لکھوں گا جو گریڈ 9 میں A+ دکھا رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ A+ نہیں آئے گا، بلکہ شاید کوئی بھی گریڈ نہیں آئے گا، آپ کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، 100 سال پہلے آپ جو ذمہ داری اپنے کندھے پہ تشیع کے ناطے احساس کر رہے تھے، کیا آج بھی وہ ذمہ داری اتنی ہی ہے؟ یا آج وہ ذمہ داری کافی بڑھ چکی ہوگی؟ چونکہ تشیع کا عمل بہت وسیع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو تعارف اس زمانے میں ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی توقعات مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہت بڑی ہوئی۔ ابھی چند دن پہلے شاید آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے مختلف وسائل میں ایک تصویر دکھائی گئی کہ جرمنی کی ایک اسکالر جنہوں نے اپنی قبر کے اوپر امیر المومنین کا ایک قول عربی میں لکھوایا ہوا ہے۔ جرمنی کی اسکالر این میری شیمل، امیر المومنین کا قول اپنی قبر کے اوپر، گرینائٹ کے اوپر عربی میں لکھوایا ہوا ہے، جس کے نیچے جرمن میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی میں امیر المومنین کے اقوال سننے کے لیے کان موجود ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سنانے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ بس اتنا بتا دیجیے، یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کل تک ہم یہ سوچتے تھے کہ بھائی اگر میں بہت پیچھے نہ جاؤں تو میری اپنی زندگی میں بیوی کے ایام پر عشرے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے طالب علم بنے ہوئے اندازاً
34-35 سال ہو رہے ہیں. 34-35 سال پہلے مجھے نہیں یاد کہ بی بی کے ایام پر عشرے منعقد ہوتے تھے. آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر طلب ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں. اگر نہیں بھی تھا تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ کیا ذمہ داری اٹھانا چاہیں گے؟ لوگ آپ سے اہل بیت کا علم لینا چاہیں گے. اور اتنی زرخیز زمین ہے اس وقت، اتنی طلب ہے دنیا کے اندر کہ خود میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی وہ جرمن اسکالر اپنی قبر کے اوپر امیر المومنین کا قول کیوں لکھوا رہی ہے؟ اس کو معلوم ہے اس کی طلب ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے معاشرے کو اس قول کی ضرورت ہے. اب ہمارے ساتھ صرف ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہو چکا ہے. یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. اور کچھ حصہ مجھ جیسے طالب علموں کے اوپر آئے گا کہ شاید انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ آپ بھی اس تبلیغ کا حصہ ہیں، آپ باہر نہیں ہیں اس سے. اب تک ہم لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جن کے کندھے پر ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کریں گے، اور باقی لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب علماء، ذاکرین، خطبہ منابر کے اوپر بیٹھ کر بول رہے ہوں وہ لوگ سنیں اور گھر چلے جائیں. میں کہوں گا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف اس سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑھ کر کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ کا حصہ بنیے، اس کو پھیلانے میں شرکت کیجیے. کیسے شرکت کریں؟ چند نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور سب سے پہلے وہ روایت پڑھوں گا جب امام معصوم نے کسی مبلغ کو نصیحت کی تو وہ روایت سنائی تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. تو پہلی بات تو آپ یہ قبول فرمائیے کہ بھئی یہ زمانہ سنہری زمانہ ہے. اس زمانے میں آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مکتب کے نمائندے کے طور پر پہچانے جا رہے ہیں. پہلے تو اسے قبول کیجئے. پھر دوسری بات اس کو قبول فرمائیے کہ آپ بھی اس کا حصہ ہیں. بھئی آپ خود دیکھیے، ماشاءاللہ آپ یہاں پر شاید کچھ دیر میں سینکڑوں ہو جائیں، ابھی بھی شاید ہو چکے ہوں، لیکن کچھ دیر میں اور زیادہ ہو جائیں گے. میں ایک آدمی اس معاشرے میں 6 دن میں 5 دن میں کوئی تبلیغ کر پاؤں گا؟ آپ کو تو سنا دوں شاید، وہ بھی اگر آپ نے بعد میں آنے کی زحمت کی. معاشرے کو تو نہیں سنا سکتا. معاشرے کو کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے، آپ کے کام ہوگا یہ. اور عزیزان محترم، 2 چیزیں آپ کی خدمت میں فوراً عرض کروں، آپ کا وقت ضائع نہ کروں اور جلد از جلد مطالب کو پہنچانے کی کوشش کروں. پہلی بات تو جو روایت میں نے آپ سے وعدہ کی، ایک شخص ان امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے نام پر اس مکتب کا تعارف ہے. مولا چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اس نے کہا مولا کہ میں فلاں علاقے میں جانا چاہ رہا ہوں اور وہاں جا کر آپ کی فکر کی ترویج کروں گا، آپ کی فکر کی تبلیغ کروں گا. مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائے. اور ممکن ہے کہ موضوع اس طریقے سے ہے کہ مولا نے ہی اسی کو کہا ہو کہ تم جاؤ، اور بعد میں وہ آیا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. امام نے بہت عجیب جملہ ایک ارشاد فرمایا. وہ جملہ الحمدللہ میں نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہو، شاید کم سے کم کچھ حلقوں نے سنا ہے. بڑا عجیب جملہ ہے اور وہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے کام کرنے کے لیے. فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنا لیکن زبان سے نہیں کرنا. زبان سے نہیں کرنا.
بھئی زبان سے نہ کرے تو تبلیغ کیسے کرے؟ کیسے تبلیغ کرے بھئی؟ بہت سادہ سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جناب مجھے بہت پہلے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جو میرے ماموں نے سنایا تھا. وہ پتہ نہیں کوئی 40 سال پہلے افریقہ کی کسی پورٹ پر شپ میں وہاں پہنچ گئے. خود شپ کے کیپٹن ہوا کرتے تھے یا اس سے نیچے کی کسی رینک کے تھے. بہرحال تو کہنے کہ ہماری کشتی پانی کا جہاز افریقہ کی ایک پورٹ پہ لگا. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے اس وقت شاید دارالسلام تھا, شاید انہوں نے بتایا بھی ہوگا تو میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں وہ یہ ہوگا. تو کہنے کہ وہاں پہ ہماری پورٹ جب اینکر ہوا جہاز تو وہاں پر اندر گئے. تو کہنے کہ میں روزے سے تھا اور مجھے اترنے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا تھا, روزہ کھولنا تھا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی میں روزہ کیسے کھول لوں. یہاں پہ یہ کافر ملک ہے, یہاں پر مجھے مسلمان کچھ ملے گا نہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آ رہے تھے. تو کہنے کہ میں نے دیکھا کہ بھئی چلو ایسا ہے کہ گوشت وغیرہ تو کھا نہیں سکتے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں نہیں معلوم کون پکانے والے ہیں, کیسا پکائیں گے, کسی بیکری کو ٹرائی کرتے ہیں. تو کہنے کہ میں ایک بیکری میں گیا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور میں فوراً چاہتا تھا کچھ ملے تو میں اپنا روزہ کھولوں. کہنے کہ میں بیکری میں داخل ہوا تو بیکری کے پیچھے پنجتن کا نام لکھا ہوا تھا دیوار کے اوپر, پنجتن کا نام لکھا ہوا. کہنے کہ میں بڑا خوش ہوا اور وہ تھا بھی شب جمعہ. تو کہنے کہ وہ جو وہاں پہ کھڑا تھا اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے, نام بھی لکھا ہوا تھا, بندہ بھی اپنا لگا. تو کہنے کہ میں نے تعارف کرایا کہ بھائی میں شبی احمد ہوں اور مجھے حیدر کہتے ہیں اور مجھے احمد کہتے ہیں اور یہ اور وہ, اور آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں یہ ہوں. نے کہا میں, انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو پنجتن کا نام دیکھ کے یہاں رک گیا. کہا اچھا تو آپ بھی ہیں؟ ہاں ہم بھی ہیں, آج شب جمعہ ہے, چلو حدیث قصہ پڑھ لیتے. حدیث قصہ پڑھ لیتے. تو کہنے یہ کہ اس زمانے میں پھر میں نے پوچھا بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ اصل میں آج کل ایک کیس چل رہا ہے, کوئی بہت مشہور کیس, اور مجھے کیس کی ڈیٹیلز یاد نہیں. کہنے اس کیس کے اندر قاضی نے, جج نے ایک فیصلہ دے دیا جس سے ہم لوگوں کا ریپوٹیشن بہت ہائی ہو گیا. کہ بھئی وہ کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ ہوا اس طرح کہ جج کو کوئی حکم دینا تھا جس کے اوپر 2 وٹنسز چاہیے تھے, 2 نہیں مل پائے, ایک ہی ملا. ایک وٹنس آیا اور جج نے اسی کے اوپر حکم دے دیا, رولز کے خلاف, بک کے اگینسٹ. بک یہ کہہ رہی تھی کہ 2 وٹنس ہونے چاہیے, اس نے ایک پہ دے دیا. کیوں؟ کیونکہ جج نے کہا, جو خود کرسچن تھا, جج نے کہا کہ جو وٹنس آیا ہے یہ مسلمان ہے اور میں نے مسلمان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے, میں ایک پہ دے دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو ایک وٹنس تھا جس پر یہ حکم صادر ہوا, یہ دین کا مبلغ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے دین کا مبلغ, ہم نہیں ہیں اس کے بغیر. پھر میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے 4 گھنٹے سچائی پہ بولوں, میں مبلغ نہیں بنوں گا, یہ آدمی مبلغ بنے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, اس کے بعد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, تم لوگ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو, بے عزتی کا سبب نہ بننا. تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو. لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں, امام نے فرمایا لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں یہ ہیں تو ان کے امام کہاں ہوں گے. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا, آپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے؟ اچھا اب ممکن ہے میرے پاس یہاں پر کوئی آئے اور وہ کہے مولانا ٹھیک ہے کہ اس دور میں یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے یا پڑ رہی ہے, میں نہیں اٹھانا چاہتا, میں نہیں اٹھا سکتا. تو میں کہوں گا عزیزم, یہ جب اسکول آف تھاٹ کی بات آتی ہے, مکتب کی بات آتی ہے, تو میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں آتی ہے, یہ ذمہ داری اوپر سے آتی ہے. اب آپ بالکل تصور فرمائیے, آپ مجھے دیکھیں اور آپ مجھے کہیں مولانا, آپ مجھے کہیں مثلا خطیب یا ذاکر, خطیب نہ کہیے بہتر ہے, مجھے خطابت نہیں آتی,
آپ کہیے مولانا یا ذاکر، اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ مجھے یہ سب مت کہیے، تو پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ پھر یہ ابا بھی اتار لیجئے، پھر آپ یہاں بیٹھے ہی کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے آ کر ایک دینی سوال پوچھیں اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں تو سیاسیات کے جواب دوں گا، میں دینی جواب نہیں دوں گا، تو آپ مجھ سے کہیں بھی آپ بیٹھے کیوں تھے یہاں پہ؟ اب اگر آپ مجھ سے کہیں نعوذ باللہ، کوئی مجھ سے کہے بھائی ہم یہ تبلیغ والی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو پھر تم سید الشہداء کے چاہنے والے کس بات کے ہو؟ کیسے ہو پھر؟ تو امیر المومنین کے چاہنے والے کیسے ہوئے؟ انہوں نے تو اسی کی تعلیم دی ہے۔ اب میرے جیسے آدمی کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ بھائی اتنے لوگ اہل بیت کے نام پر سننے کے لیے موجود تھے، کریں یا نہ کریں بات کا معاملہ ہے۔ یہ جو اتنے لوگ یہاں پر آئے سننے کے لیے، تم نے ان کو ان کا پیغام سنایا یا نہیں سنایا؟ اب میں ایک اور سخت بات تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس بات میں کہ پیغام سنایا یا نہیں سنایا، یہ وہ سوال ہے جو قیامت کے دن مجھ سے ہوگا۔ میں اس سوال کو دیکھوں یا آپ کی پسند ناپسند کو دیکھوں؟ کسے دیکھوں؟ آپ سب بھی مل کر کہنا یہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو میں کہوں گا عزیزان محترم، میں آپ کی پسند ناپسند پورے کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے اپنی عاقبت عزیز ہے، مجھے اپنی اخرى عزیز ہے، مجھے ایک دن اہل بیت کے سامنے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اتنے لوگ چاہنے والے بیٹھے تھے، ہمارے مکتب کا پیغام سننے آئے تھے، تم نے سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا؟ ہاں، اس میں میری کوتاہی ہو سکتی ہے کہ میرے بیان میں نقص ہو، میرے بیان میں کوتاہی ہو، یہ ایک علیحدہ معاملہ، یہ میری ذمہ داری میں کمی ہوئی۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ میں آپ کو نہ سناؤں وہ جو آپ کو سن لینا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ آپ کو مجھے سنانا ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں اس طریقے سے عرض کرنا ہے کہ ان 5 دنوں میں آپ یہ احساس کریں کہ ہم مکتب اہل بیت سے کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہوگی، اس کی تاثیر کو بیان کرنے کے لیے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس کے ساتھ پیش آیا اس نے خود مجھے سنایا تھا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ صاحب اسلام آباد میں ایک صاحب میں نے دیکھا امام بارگاہ کے اندر، جہاں کچھ دن پہلے امام بارگاہ کی باہر فائرنگ سے 2 افراد شہید ہوئے تھے اسلام آباد میں۔ اسی امام بارگاہ کے اندر چند سال پہلے وہاں پہ مجلس پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے زیارت پڑھی اور دعا پڑھی، بہت اچھے لہجے میں، بہت خوبصورت لہجے میں۔ بعض لوگ زیارت پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں، لہجہ وہ لہجہ نہیں ہوتا۔ حدیث قصہ میں کچھ جگہیں ہیں جہاں پر تقریباً سب لوگ اگر نہ جانتے ہوں تو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا لہجہ بھی بہت اچھا تھا اور ان کا تلفظ بھی بہت اچھا تھا۔ تو زیارت کے بعد میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ بہت اچھا لگا آپ کا لہجہ، بہت اچھا لگا آپ کا انداز، تو آپ ماشاءاللہ اس کے اوپر کافی پریکٹس کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مولانا میں نے اس کے اوپر بہت پریکٹس کی ہے، میں نے عرب ممالک کے اندر وقت گزارا ہے، اور ان عرب ممالک میں وقت گزارتے ہوئے میں ایسے لوگوں کے درمیان رہتا تھا جن کے درمیان بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کون ہوں، اور میرا دل کڑتا رہتا تھا کہ میں ان کو اہل بیت کا پیغام پہنچاؤں کیسے، یہ تو بتا نہیں سکتا کہ میں کون ہوں۔ تو کہنے کہ مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی، اور میں نے اس ترکیب پہ عمل کر کے اہل بیت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ وہ ترکیب کیا تھی؟ کہنے کہ مولانا ترکیب یہ تھی کہ میں نے نہج البلاغہ کے اور اہل بیت کے کلمات، جو ظاہر ہے کہ عربی میں تھے اور بہت نفیس شستہ عربی ہوتی ہے، ان کلمات کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک روایت لے لیتا تھا، اس کو اچھے عربی ٹون کے اندر لہجے میں اس کو حفظ کر لیتا تھا، اور اگر حفظ نہیں ہو پاتی تھی تو کاغذ پہ لکھ کر جیب میں رکھ لیتا تھا۔ اور کہنے کے ایسا کرتا تھا کہ مثال کے طور پر دوست بیٹھے ہیں لنچ کے اوپر، ڈنر کے اوپر، کہیں بات چیت ہو رہی ہے، اب لوگ وہ نہیں ہیں جن کے سامنے کہو مولا امیر المومنین نے کہا ہے، نہیں کہہ سکتا،
تو کہنے لگے کہ میں ایسا کرتا تھا جب باتیں ہوتی رہتی تو ان سے کہتا تھا بھائی اگر تم لوگ اجازت دو تو رسول خدا کی نسل میں آنے والے ان کے ایک بیٹے نے کچھ کہا ہے وہ تمہارے سامنے بتا دوں. اب سب اپنی اپنی باتیں کر چکے ہوتے تھے تو میری سننے میں بھی کسی کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں جیب سے نکالتا تھا اور مولا کا وہ قول بیان کر دیتا تھا, اور بہت اگر کوئی پوچھتا تھا تو حتیٰ چوتھے امام کا بھی قول ہوتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے. ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کہنے کہ میں ڈرتا تھا کہ بھئی میں اگر مولا چھٹے سرکار کا نام لوں گا کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ کون تھے, کس کے زمانے میں تھے, بعد میں مجھے کچھ کہنا پڑے گا, تو میں ڈرتا تھا. تو میں کہہ دیتا تھا مثلا حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ انہوں نے کہا, تو جان چھوٹ جاتی تھی. تو کہنے گے کہ میں نے ایک دعا سیکھی مولا چوتھے امام کی, مولا سید سجاد کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کہنے گے میں نے دعا سیکھی, بہت خوبصورت دعا مفاتیح الجنان کے اندر میں موجود ہے. کہنے گے وہ دعا میں نے پڑھ لی, کاغذ پہ بھی لکھ لی, اچھے عربی لہجے کے اندر پڑھا کر ایک محفل کا انتظار کیا. وہاں پر کافی قومیتوں کے لوگ بیٹھے تھے, تو مصر کے بھی تھے, اردن کے بھی تھے, سعودیہ کے بھی تھے, مختلف ملکوں کے لوگ تھے. ان کے درمیان میں نے کہا کہ بھائی ایک میں آپ کو عربی کی ایک دعا سناتا ہوں, اور وہ دعا جو چوتھے سرکار کی تھی وہ میں نے ان کے سامنے پڑھی. اب کہنے گے جب میں نے وہ پڑھا تو سناٹا چھا گیا وہاں, اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بھئی یہ تو عرب بھی نہیں ہے اور ایسی عجیب عربی لے کر آیا ہے, اتنی اچھی عربی, اتنا اچھا مفہوم. تو کہنے گے ایک ایجپشین تھا, اس نے کہا کہ بھئی یہ کس کا قول ہے. تو کہا میں نے ٹالنے کی کوشش کی, وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں قول کس کا قول ہے, بہت اچھا ہے, بہت ایسا ہے, بہت ویسا ہے. تو کہنے گے میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے, تاکہ یہ خاموش ہو جائے, ورنہ چوتھے سرکار کا نام لوں گا پھر کہیں کربلا بیچ میں آ گئی اور پھر کسی اور کا نام بھی آ گیا تو پھر میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا. تو کہا میں نے کہا بھائی قول اس طرح سے معاملہ ختم ہو گیا. وہ بھی چلا گیا, اس نے کہا مجھے لکھ کے دے, تو انہوں نے لکھ کے بھی دے دی. کہنے کہ 2-3 دن کے بعد اسی طرح لنچ پہ یا ڈنر پہ وہ ایجپشین ملا دوبارہ. کہنے لگا فلانی وہ جو تم نے اس دن دعا سنائی تھی وہ کس کی تھی؟ کہنے کہ میرا ماتھا ٹھنکا کہ اب کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا. تو کہنے گے کہ میں نے اس کو وہی رٹایا جملہ بول دیا کہ بھائی ان کا ہے. کہنے گا کہ تمہیں یقین ہے کہ ان کا ہے؟ کہنے گا ہاں ان کا ہے. کہنے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اس ایجپشین نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا میں نے دیکھا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. تو میں نے اس ایجپشین کے نزدیک آ کر کہا کہ دیکھو جو غلطی کی مجھے معاف کر دو, میں اکیلے میں آ کر بات کر لوں, سب کے سامنے معاملہ خراب مت کرو, سب کے سامنے تم نے مجھے جھوٹا کہہ دیا, اب دیکھو یہ سب, تو معاملے کو ختم کرو, میں اکیلے میں آ کر تم سے بات کر لوں گا. اس نے بات سمجھ لی. پھر یہ گئے اکیلے میں, اس نے کہا آنا ضرور میرے پاس. ہاں ٹھیک ہے, ایجپشین تو آپ کو پتہ ہی ہے, آنا ضرور. کہا ٹھیک ہے. میں نے پہنچ گیا اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بھائی اب بتاؤ تمہیں کیا پتا چلا؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, یہ حضرت علی علیہ السلام کا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھئی تمہارے پاس تو صحیفہ سجادیہ ہوگی نہیں, نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور کہ وہ سرچ کرے علماء کی تقریر. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا رونے لگا, ایجپشین رونے لگا. کہنے لگا نہیں بتا سکتا. کہنے لگا نہیں, اب تو تم نے مجھے جب جھوٹا کہا سب کے سامنے, اب تمہیں بھی بتانا پڑے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا. کہنے لگا یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگی, میں صبح شام یہی پڑھتا تھا. ایک دفعہ رات سونے سے پہلے میں نے یہ دعا بہت پڑھی اور میں سو گیا. تو میں نے دیکھا جیسے میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوں, کھڑا ہوا ہوں, اور سامنے راستے میں سے 2 سواریاں گزر رہی ہیں. میں کھڑا ہوا ہوں جیسے کسی راستے کے کنارے پہ,
سامنے سے دو سواریاں گزر رہی ہیں، دونوں کے چہرے پہ نقاب لگا ہوا ہے، اور ایک کی شان و شوکت اور ہیبت دوسرے سے زیادہ. تو جن کی شان و شوکت اور ہیبت زیادہ وہ تھوڑے فاصلے پر اور دوسرے سوار میرے نزدیک آئے، اور میں اس وقت بھی خواب میں وہی دعا پڑھ رہا تھا. آ کر پوچھا فلانی یہ کلام کس کا ہے؟ کہا یہ حضرت علی علیہ السلام کا. تو کہا وہ جو سوار میرے نزدیک آئے انہوں نے کہا کہ یہ میرے جد امجد امیر المومنین ہے، کلام ان کا نہیں، کلام میرا ہے، یہ میرے جد امجد ہے. کہنے لگا میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ سرکار آپ کی ہستی کون ہے؟ امام نے اپنا تعارف کروایا، میں وہ امام. اب مجھے نہیں معلوم کس تفصیل سے تعارف کروایا کہ وہ ایجپشن روتا رہا، پھر نہیں معلوم. کہنے لگا اس عالم میں میری آنکھ کھل گئی. عزیزو میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی مبلغ بن جائیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کل روز قیامت جب میدان حشر میں لوگوں کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دین کی تبلیغ کی، آپ نہیں چاہتے کہ اس میں شامل ہوں؟ کیا اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نجف اور قم جائیں؟ نہیں ہے ظالم ہوتا. تھوڑی سی ایک محنت کر لیجئے، اس ذمہ داری کو قبول کر لیں، بس اسے قبول کریں کہ ہم نے اس معرکے کے اندر شرکت کرنی ہے، اس کام میں شرکت کرنی. اچھا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کام میں شرکت کریں. تو عزیزو اس میں شرکت کر کے ہی تو لوگ قابل بنتے ہیں، کوئی پہلے سے قابل کہاں ہوتا ہے؟ اسی میں شرکت کر کے قابلیت آتی ہے ساری. پروردگار انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں سب کو اس قابلیت اور اس مقام کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد. اور چونکہ ایام بی بی کی شہادت کی مناسبت سے اور ان کا ہر غم ہمارے لیے بہت بڑا ہے، خاص کر بی بی کی شہادت، ان ایام کی مناسبت سے کچھ عرائض میں آپ کی خدمت میں ایسے عرض کرنا چاہوں گا جس پر آپ اپنے ذہن میں عہد کریں کہ عمل کریں، عمل کریں. اور مجھے بھی چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے دین سے اس وابستگی کو حاصل کیے ہوئے، اور مجھے نہیں معلوم اس کی گہرائی کتنی ہوئی، لیکن جو کچھ ظاہری طور پر وابستگی حاصل ہوئی، میں نے عرض کیا 34-35 سال ہو گئے. تو چند دعوے میں آپ کی خدمت میں تمام تر اپنی کم علمی کے ساتھ کر سکوں گا کہ اگر ان چند پوائنٹس پر آپ نے عمل کیا تو میں کہہ رہا ہوں گارنٹی سے کہ اگلے سال تک آتے آتے اگر آپ اپنے اندر تبدیلی نہ پائیں، اگلا سال تو بہت دور کہہ دیا میں نے آپ سے، 1 مہینہ بھی کافی ہے. اگر آپ تبدیلی نہ پائیں تو جو باتیں ابھی میں آپ کی خدمت میں چند دن میں عرض کروں گا ان میں سے کچھ نکات ایسے ہیں جس پر ایک عارف نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کرے اور کوئی فرق نہ پڑے تو آ کر مجھے لان کر لے. کہا مجھے لان کر لے، پھر فرق پڑے گا، قطعاً فرق پڑے گا. تو عزیزان محترم تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے. اچھا کیا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی کاروبار چھوڑ دیں، نوکریاں چھوڑ دیں؟ نہیں. اور دنیا کا خطرناک ترین مسئلہ کہ آپ یہاں سے چھوڑ کر اپنے ملک چلے جائیں، نہیں، ہرگز میں ایسی باتیں نہیں کروں گا. نہ آپ کریں گے نہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ جہاں وہیں رہیے. لیکن مجھے کچھ ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ اسی زندگی کو گزارتے گزارتے
آپ اور میں ڈیولپ ہوتے رہیں، آپ اور میں ترقی پاتے رہیں، ہم اور آپ دین کے راستے میں کچھ آگے بڑھتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، میں ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہوتا ہوں اپنی تمام تر کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے باتیں کچھ ایسی کی جائیں جس پر فوری عمل ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم عشرہ پڑھیں، 10 مجلسیں پڑھیں یا خمسہ پڑھیں، 5 مجلسیں پڑھیں، اور ہم یہ کہیں ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے، چھٹے دن سے آپ عمل شروع کیجئے گا، یہ بات نہیں بنے گی۔ نہیں، چھٹے دن تو بہت دور ہے۔ ایسی کوئی بات بتاؤ جو یہاں سے نکلتے نکلتے عمل شروع ہو جائے، ایسی کوئی بات بتاؤ۔ یعنی مثال کے طور پر کل جب آپ یہاں پر آئیں تو میں آپ سے پوچھ سکوں آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا، ایسی کوئی بات بتاؤں، فوری طور پر عمل کریں نا۔ اسائنمنٹ دے دوں اگلے مہینے پوچھیں گے، کون کرے گا پھر؟ نہیں، میں 5 دن تکرار کروں تو شاید کر لے۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کرنے کی جسارت کروں گا، کوشش کروں گا، اور اپنی تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ، نقص کے ساتھ، ظاہر سوائے بی بی کے کس سے التجا کر سکتا ہوں؟ ان کے نام پہ مجلس ہے، ہم لوگ دست خالی ان کی درگاہ میں اور بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی کمی اور کوتاہی کا جبران کہاں سے کروائیں؟ ان کے نام سے منسوب ہونے میں ہمیں سعادتیں ملی، ان کے نام گرامی سے ہمیں عزتیں ملی۔ تو انشاءاللہ بی بی سے توسل کرنے کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی دعائے خیر انشاءاللہ تمام شرکاء کے حق میں نصیب ہو جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ میں چند نکات آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابتدا کرنے کے لیے صرف ابتدائی پوائنٹ کو ہی آج شروع کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس کے دائرے کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو اور وسیع کرتے چلے جائیں گے۔ تو بہت سادہ باتوں سے شروع کریں جس سے آپ آج رات، کل صبح، کل کے دن عمل کریں۔ اور وہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، ایک سادہ سا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی عبادتوں میں لطف اور مزہ کیسے لیں؟ ہمیں اپنی عبادتوں میں مزہ کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے 34-35 سال ہو گئے طالب علم بنے، اور اس 34-35 سال میں ایک سوال جو سینکڑوں دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اگر میں نے سینکڑوں کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا ہے، کھینچا ہے، تو اس وجہ سے کہ سینکڑوں ہو چکے ہوں گے قطعاً۔ وہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا نماز میں توجہ کیسے لائیں، نماز میں مزہ کیسے آتا ہے؟ اچھا، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آیا کچھ لوگوں کو کم سے کم نماز میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کچھ لوگوں کو بہت عجیب آتا ہے۔ مثال کے طور پر کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، کتنی توجہ رہتی ہے؟ سادہ سا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک خادم ہے مولا 8ویں امام کے روضے مبارک کے اوپر، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہ کہتا ہے ایک عارف ہوا کرتے تھے وہاں پر، اسی طرح کے سردیوں کے ایام تھے، سخت برف باری ہوئی ہے اس وقت بھی مشہد کے اندر، تو وہاں بہت سخت برف باری ہوتی ہے۔ تو وہ بہت سخت برف باری میں ایک عارف تھے، مسن بھی تھے، سن بھی کافی زیادہ تھا، وہ آئے ان خادم کے پاس، اور خادم سے آ کر کہا کہ اس سخت برف باری میں مجھے چھت پہ جا کر ایک نماز پڑھنی ہے، چھت پہ جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا اتنی سخت سردی ہو رہی ہے، نقطہ انجماد سے نیچے ہے، آپ خدا نہ کرے بیمار پڑ جائیں گے، آپ یہیں پڑھ لیجئے۔ کہا نہیں، مجھے اوپر جا کے پڑھنی۔ کہا اتنی سخت برف باری میں؟ کہنے کہا کہا میں دروازہ تو کھلا چھوڑ نہیں سکتا۔ کہا نہیں، تم مجھے اوپر بھیج دو، اس کے بعد تم دروازہ پیچھے سے بند کر لینا۔
اور جب رات کو گھر جانے لگو تو مجھے کھول کے لے جانا. دیکھا مولانا یہ 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ اوپر رہیں گے, کہاں میں رہ لوں گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, بہت رسک ہے, 2-3 گھنٹے میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے. لیکن ان کا اصرار اور یہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ مولانا کو اس نے بند کر دیا تاکہ 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر واپس جا رہا ہوگا تو انہیں کھولے گا, اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ بندہ بھی ایک قسم کا آدمی ہے, وہ بھول ہی گیا کہ مولانا کو اتارنا ہے. وہ گھر چلا گیا. گھر چلا گیا رات میں. صبح کو فجر کی اذان کے وقت اس کو دوبارہ ڈیوٹی پہ آنا تھا. وہ گیا تو گیا, صبح فجر کی اذان سے پہلے وہ گھر سے نکلا ادھر آنے کے لیے. اچانک اس کو یاد آیا کہ بھیا مولانا تو اوپر ہی رہ گئے. اتنی رات میں برف پڑی ہے, وہ بیچارے بغیر پانی کے, کھانے کے, سائے کے وہ تو بچے ہی نہیں ہوں گے. اب وہ کہنے لگا, وہ ہانپتا کانپتا ڈرتا ڈراتا وہاں پہ گیا. جا کر اس نے دروازہ کھولا کہ اب تو مولانا کی نعوذ باللہ اکڑی ہوئی لاش مل جائے گی. تو اس نے جا کر ایک عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ وہ عارف رکوع میں ہیں اور ان کی کمر پہ کئی انچ برف جمی ہوئی ہے. اب میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, ان کو اس رکوع میں مزہ آ رہا تھا یا جبر سے کھڑے تھے؟ مزہ آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا؟ کئی انچ کی برف جبر سے کریں گے. ہمارا رکوع کتنی دیر کا ہے؟ تھوڑی دیر کا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں رکوع لمبا نہ کریں, جتنی دیر کر رہے ہیں اس کو اچھا کر لیں. لمبا نہ کریں, لیکن جتنا کر رہے ہیں اس کو کیسے صحیح کریں. تو چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں عزیزان محترم. اور اس کو میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں وہاں کچھ فیصد لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں, کچھ فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ پرسنٹیج بعض جگہوں کے اوپر 20 ہوتا ہے, بعض جگہ پہ 15 ہوتا ہے, بعض جگہ پہ 40 ہو جائے گا, بعض جگہ کم, بعض جگہ زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اہل بیت کے مکتب کی کوئی بات صحیح کہی ہو اور کوئی عمل کرنے والا. یہ نہیں ہوتا. عمل کرتے ہیں لوگ, عمل کرتے ہیں. اور ہم نے کراچی میں ایک دفعہ اس کے اوپر پورا ایک اشرا پڑھا. اچھا ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, دوسروں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, مجھے تو بہت فائدہ ہوا. صاف بات ہے, مجھے بہت فائدہ ہوا. تو میں جہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں وہاں جہاں شرکاء کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے دین میں اضافہ فرمائے, سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا یہ جو میں مجلس میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے میرا دین بہتر ہو جائے. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, خدا شاہد ہے, آپ کا چہرہ دیکھے بغیر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا انشاءاللہ یہ لوگ جو سننے یہاں پر آ رہے ہیں ان سب کے دین میں اہل بیت کی محبت کے صدقے میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عزیزان محترم, آپ چند سادہ سے پوائنٹ سے عرض کروں. پہلا کام یہ کر لیجئے کہ جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہوں, کھڑے ہوں, چند سیکنڈ کے کچھ کام بتا دیتا ہوں. چند سیکنڈ کے, میں زیادہ ٹائم آپ کو نہیں کہوں گا کہ زیادہ دیں چونکہ پھر شاید آپ نہ دیں, اتنا ہی کہوں گا جو آپ پہلے سے دے رہے ہوں گے. تو چند سیکنڈ کے ایک کام. نمبر 1, جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوں, آپ نے مثلا اذان و اقامہ جس طرح سے بھی کہی, شاید جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو اذان و اقامہ وہاں کہی گئی ہو, شاید آپ نے کہی ہو. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی میں بہت جلدی میں تھا میں نے نہیں کہی, واجب نہیں ہے, نہ بھی کہے, کہہ لے تو بہت اچھا ہے تاکہ توجہ بنے گی, کہنا اچھا ہے. اذان و اقامہ کہہ لی, 3 کام چند سیکنڈ میں. نمبر 1, اپنے آپ سے پوچھے 2 نمازوں کے درمیان کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ 2 نمازوں کے درمیان کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ مثلا آپ نے آخری نماز آج کے دن میں ابھی تک شاید عشاء کی پڑھی ہو,
عشاء کی نماز پڑھی اور کل آپ پڑھنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ فجر کی نماز، اپنے آپ سے پوچھے گا ان دو نمازوں کے درمیان گناہ تو نہیں ہوا؟ اگر گناہ ہوا ہے یا نہیں بھی ہوا ہے سوال ضرور کیجئے گا اور فوراً ایک کام کیجئے گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ شاید گناہ ہوا ہو مجھے یاد ہی نہ آیا ہو، شاید گناہ ہوا ہو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یعنی میں اپنی غفلت میں اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ استغفار کر لیں، استغفار کر لیں۔ نمبر 2، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، اب میں کس کے سامنے جانے والا ہوں؟ اب یہ جو میں تکبیر کہوں گا اللہ اکبر، فرض یہ ہے کہ میں خدا کے سامنے جا رہا ہوں۔ کس خدا کے سامنے؟ اس خدا کے سامنے جس کے سامنے میدان حشر میں مجھے جانا ہے، اسی خدا کے سامنے۔ 2 باتیں۔ تیسرا ایک اور کام کر لیں، اور یہ آیت اللہ مرحوم بہجت ارشاد فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو وقت کے امام سے نصرت طلب کر لو۔ امام سے کہو کہ مولا میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری نماز اچھی کروا دیں۔ اچھا عزیزان محترم، یہ تینوں کام کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ سیکنڈز۔ آپ کھڑے ہو فوراً اپنے ذہن میں پوچھیں 2 نمازوں کے درمیان گناہ تو نہیں ہوا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوسری بات، اب خدا کے سامنے جا رہا ہوں۔ تیسری بات، وقت کے امام سے نصرت طلب کرو، مولا میری مدد کرو۔ آپ کوئی بھی جملہ کہہ سکتے ہیں، مثلا مشہور و معروف یا صاحب الزمان ادرکنی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حضرات محترم، میری خواہش یہ ہے کہ آپ ان 5 دنوں میں جو یہاں تشریف لائیں تو کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں آئے، کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو ملے۔ میں کل کیریکٹر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اسی نماز کو بہتر بنانے کے پوائنٹس کو بڑھاتے ہوئے کیریکٹر کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، چونکہ آج کم وقت میں کہنا چاہتا تھا تو صرف یہ 2-3 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ کی کہے۔ تو آپ کے پاس بہت اچھا کام یہ ہو کہ کل جو آپ نے یہاں آنے سے پہلے 5 واجب نمازیں پڑھنی ہیں اس میں آپ یہ کر کے آئیے۔ میرا تو ٹیچنگ کا سابقہ ہے اور میں ٹیچنگ میں بدنام زمانہ تھا ہوم ورک دینے میں۔ آج تک میرے پرانے اسٹوڈنٹ جو مجھے ملتے ہیں تو میں ان سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی سوری میں بہت زیادہ ہوم ورک دیتا تھا۔ زیادہ تر بچے خوش ہو کر معاف کر دیتے ہیں، کہتے نہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹائم تو خیر بہت کھایا ہمارا لیکن ہمیں فائدہ ہوا تھا۔ تو میری ہوم ورک دینے کی عادت ختم نہیں ہوئی، میں ہوم ورک دیتا ہوں اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے کل یہاں آنے تک انشاءاللہ 5 واجب نمازیں پڑھنی ہیں، جتنی مستحب آپ پڑھیں گے اللہ آپ کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان چند دنوں میں اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمیں عبادتوں میں کچھ ایسا لطف آنے لگا جو وہ بیوی چاہتی تھیں کہ ان کے شیعہ احساس کریں، وہ چاہتی تھی، ان کی عبادات مشہور تھی۔ اذان محترم، ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑی عجیب ایک روایت، کہ اصحاب اس بات کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہمارا نام بی بی کی رات کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں اللہ کے حضور ایک التجا کروں گا، اے خدایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے سیدہ کی غمخوار یہاں تشریف فرما ہے، ہم لوگ کوئی ایسا کام کر گزریں کہ
کہ بیوی کی نظر لطف اس مجمع پہ پڑ جائے، اس اجتماع کے اوپر آ جائے۔ ہم آپ سب کی زندگی کے لیے ایک دعا کافی ہے، ایک دعا کافی ہے۔ تو جہاں آپ ان کے غم میں گریہ فرمائیں، وہاں عمل کی دنیا میں یہ بہتری لا کر ان کی توجہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو 3 پوائنٹس تیزی سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے گا 2 نمازوں کے درمیان گناہ تو نہیں ہوا ہے، استغفار کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں کس کے سامنے جانے والا ہوں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وقت کے امام سے توسل کریں کہ مولا مجھے اچھی نماز نصیب فرمانا۔ اس میں آپ عربی کی کوئی عبارت استعمال کرنا چاہیں عربی کی عبارت استعمال کریں، اردو میں کچھ کہنا چاہیں، اپنی کسی اور زبان میں کہنا چاہیں، ظاہر ہے آپ کے اختیار میں، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ یہ کام ضرور کر کے دیکھیے انشاءاللہ، اور کل ہم اس کے اوپر مزید نکات کا اضافہ فرمائیں گے جو آپ نماز کے مختلف اراکین کے دوران خیال کریں گے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایک اور بنیاد کی طرف لے کے جانا چاہیں گے۔ میں چند منٹس میں بہت تیزی کے ساتھ، وقت ظاہر ختم ہو گیا ہوگا میرے خیال میں، لیکن چند منٹس میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ کیا 5 دن میں ہم کوئی ایسی محنت کر سکتے ہیں کہ ہماری ان کی ذوات سے کوئی شباہت حاصل ہو جائے؟ کوئی شباہت حاصل ہو جائے؟ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور پروردگار عالم نے چاہا تو ان کی پیروی میں چلتے ہوئے انشاءاللہ کچھ ایسے نکات ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں جس سے ہم ان کی تبلیغ کا حصہ بن سکیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کے سخت ترین ایام یہ ایام ہیں جو بیوی کی شہادت کے نام سے منسوب ہے۔ ان ایام میں اہل بیت کا غم، ان کا گریہ ایک خاص انداز کا ہے۔ سید الشہداء کے کربلا کے بعد جو اس کی ایک شان ہے کہ مسائل پہلوؤں میں سے ایک ہے، وہ یہ کہ پر چھپا گریہ کیا۔ اس پہلی شب سے جب امیر المومنین کے غم میں گریہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ان کی لحد مطہرہ پر امیر المومنین کا رات کی تنہائیوں میں جانا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال عظیم الشان قربانیاں۔ ایزو یہ کتنا عجیب ہے، ہم ایک ایسی ہستی کا غم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے، یہ کہ ہم بعض اوقات جب دوسرے معصومین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب بات میں نے نوٹ کی کہ جب ہم سیدہ کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر ایک عجیب سا غم طاری ہونے لگتا ہے۔ نہیں معلوم بی بی کی ہستی میں وہ کیسا غم چھپا ہوا ہے۔ یعنی میں نے کتنی دفعہ دیکھا کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی کی ذات وہ ذات تھی، جب تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بی بی کے احترام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے۔
کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اور بی بی کے لیے وہ کچھ ارشاد فرمایا جو کسی اور ہستی کے لیے نہ کہا۔ کبھی کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی فرمایا کہ جس سے یہ خوش ہیں ان سے میں خوش ہوں گا۔ کبھی بی بی کے تکلیف جھیلنے کو دیکھتے تھے تو رسول خدا رو پڑتے تھے۔ بی بی کے فضائل میں بھی ایک عجیب غم چھپا ہوا ہے۔ عزیزو، صرف ہم اتنا سوچ سکیں، اللہ کے رسول نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا روایات کے اندر، فرمایا مجھ پر وہ غم ٹوٹے، مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹے۔ تو ہم جب تاریخ میں انبیاء کو دیکھتے ہیں تو ایسے انبیاء موجود ہیں جن کو آریوں سے کاٹا گیا، جن کو پتھروں مار مار کے پتھروں کے نیچے دفن کر دیا گیا، ایسے انبیاء بھی موجود ہیں۔ تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ مجھ پر وہ غم ٹوٹے جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹے؟ تو ہمارا جیسا طالب علم آخر میں آ کر یہی کہتا ہے کہ کیا کسی نبی کی صاحبزادی کے ساتھ وہ ہوا جو نبی کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا؟ کیا کوئی نبی پتہ ہے ایسا؟ کیا کوئی نبی معلوم ہے جس کی 12 نسلیں ایک کے بعد ایک قربان اور شہید ہوئی ہوں؟ کیا کوئی نبی معلوم ہے ایسا؟ عزیزوں، میں خاص کر جب بی بی کے مصائب پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس حد تک بیان ہونے چاہیے اور کہاں پر بیان کرنے کے بعد اس سے پہلے تھوڑا اشارہ ہونا چاہیے اور تفصیل بیان نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا واقعا۔ لیکن سیدہ کے مصائب بیان کرنا اوجب الواجبات میں سے، ان کے مصائب سخت ہیں۔ تو کیا کوئی نبی ایسا ہے جس کی بیٹی کے گھر پر آگ لگائی گئی ہو؟ کیا ہے کوئی نبی؟ دنیا کا دستور ہے اپنے انبیاء کی اولاد کا احترام کرنا، اولاد کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا نبی ہے جو دنیا سے گیا ہو اور قوم تسلیت کہنے کے بجائے تماچے مارے؟ کیا کوئی نبی ایسا ہے؟ یہ محض سیدہ کا گھرانہ ہے۔ اور عزیزو، اگر میں نے آپ کی خدمت میں بی بی کے مصائب عرض کرنا ہے تو بی بی کے مصائب کے ساتھ ساتھ وہ مصائب بھی عرض کروں جو ان کی اولاد طاہرہ نے اٹھائے ہیں۔ اہل بیت کے مصائب کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ گویا وہ سارے مصائب جو ان کے اولاد نے اٹھانے ہوتے تھے یہ خود پہلے جھیل لیا کرتے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین کو شمشیر کی ضرب لگی جس میں زہر تھا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ علی کی کچھ اولادیں شمشیر سے اور کچھ زہر سے شہید کی جائیں گی۔ عزیزو، اگر اس قانون کو قبول کروں تو پھر سمجھ میں آتا ہے سیدہ نے تماچے کیوں کھائے۔ سیدہ کو لگنے والے تماچے سکینہ کو لگنے والے تماچوں کی نشانی ہے۔ پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی کے گھر پہ جو حملہ ہوا یہ حملہ کیوں ہوا؟ یہ حملہ اس حملے کی یاد میں ہے جو شام غریبہ میں خیموں پہ ہوا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب بی بی امیر المومنین کی نصرت کے لیے گھر سے باہر نکلی، اور یہ اس لمحے کی یاد میں ہے جب بی بی زینب ام کلثوم بازاروں اور درباروں میں جا رہی تھی۔ عزیزو، بیویوں نے جو مصائب اٹھائے ہیں، سیدہ کے جو مصائب ہیں،
شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. ایک ایک مصیبت کا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں اور ان کی اولاد طاہرہ کے مصائب کو آپ کی خدمت میں گنواتا رہا ہوں. یہ تمام مصائب آپ کو نظر آتے رہیں گے. بس اگر اس شب کے اٹھائے جانے کے اوپر دیکھوں تو مجھے شام کے زندان میں ایک بچی کا جنازہ یاد آتا. بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، ایک ایسی تاریکی میں جس میں ساتھ دینے والے لوگ انتہائی کم تھے. رونے کی آوازوں کو دبایا جا رہا تھا تاکہ کوئی باہر کا شخص آواز نہ سنے. ذرا شام کے زندان میں اٹھنے والے ایک ننھے سے جنازے کو سوچو جس میں رونے کی آوازوں کو دبایا جا رہا تھا اور اس جنازے کو اٹھانے کے لیے کچھ لوگ موجود نہ تھے. اور اگر عزیزوں میں تھوڑا سا شباہت کو آگے بڑھاؤں، ایک وہ جنازہ جو پہلے رات کو اٹھا وہ بھی پہلو شکستہ، اور یہ جو بچی کا جنازہ اٹھا اس کا بھی کرتا خون آلود. ان کو بھی تماچے لگے، ان کو بھی تماچے لگے، ان کے بھی دشمن سامنے، ان کے بھی دشمن سامنے. لیکن بس ایک فرق کے ساتھ ایک موقع آیا جب سیدہ نے ندا دی، اے فضہ موسر کو دامو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جو اس ظلم کو سن کر خاموش رہے اور راضی رہے ان کو بھی بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار اولاد سیدہ طاہرہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی دین کی خدمت میں مشغول ہوں، سب کو عزت و سربلندی نصیب فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کو عزت و سربلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو، قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا ان کے فرزند کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے. بھلا نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا. در دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. نہ جانے کیسے، نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا. اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا. بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. یہ اس کی
کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جانے کیسے، نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، سیاہ بال جو ماں کے سفید پر دیکھے تو پھر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی اس طرح، گئی تھی اس طرح، گھر کو تکی تکی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے تو پھر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی اس طرح، گئی تھی اس طرح، گھر وہ تھکی تھکی زہرا، بر دربار زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، ہے عزادار، شبیر کے غم خار، شبیر کے غم خار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں کے حقدار ہے عزادار، ہے عزادار، زہرا کی دعاؤں
आज़ादार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार है आज़ादार हुसैन के मातम को बंद होने नहीं देते हुसैन के मातम को बंद होने नहीं देते बंद होने नहीं देते ज़हरा के वफादार के वफादार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार 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 है आज़ादार शबीर के गमखार शबीर के गमखार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार हर रोज वो मातम में जंग मौत से लड़ते हैं हर रोज वो मातम में जंग मौत से लड़ते हैं जंग मौत से लड़ते हैं मरते नहीं हुबदार मरते नहीं हुबदार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार है आज़ादार शबीर के गमखार शबीर के गमखार है आज़ादार ज़हरा की दुआओं के हकदार हुसैन मौला हक इमाम या हसन या 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 हुसैन वो आबिद बीमार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था थी मुर्तजा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाह के पली जैसे अबाबन में जली मुंह पे तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन वो बावफा अब्बास था दुखियों की जो एक आस था पानी लिया पर ना पिया मासूमों का एहसास था गाजी बावफा या अब्बास अब्बास गाजी बावफा या अब्बास अब्बास गाजी अब्बास 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 अब्बास
بر محمد وآل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ اعلی فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً وتلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات